سنتے جب حسین اکیلے رہ گئے فقال ناظرہ تو حسین نے نظر ڈالی یمیناً دائیں طرف اور شمالا بائیں طرف اور پھر کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. یہ وہی پیغام ہے جو حسین کے بیٹے نے بالکل آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور ابھی آپ عاشورے کے دن یہ سن کے آئیں کہ حل من ناصر. حسین نے ایک بار نہیں کہا 3 بار کربلا میں یہ صدا استغاثہ بلند، جن میں سے دوسری مرتبہ کی آواز سن کر، ایک سے استغاثہ سن کے چوتھا امام بیماری کے عالم میں بستر سے اٹھ کے آ رہا، ایک دفعہ حل من ناصرین سن کر علی اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا رہے ہیں. اور آخری مرتبہ جو حسین نے جملہ کہا تو اس وقت کہا کہ جب اصغر کی بھی ننھی سی قبر بنا چکے اور واقعا حسین بالکل اکیلے تھے ظاہری اعتبار سے، اور بالکل انسانی نفسیات کے خلاف یہ جملہ حسین نے کہا. حسین نے یہ جملہ بالکل انسانی نفسیات کے خلاف کہا. کربلا نام ہی ہے کہ انسانی نفسیات کے خلاف جانا. انسانی نفسیات ہے موت سے ڈرنا، کربلا میں کوئی موت سے نہ ڈرا، بلکہ موت کو ایک کھیل بنا لیا. کربلا میں بچوں نے بھی، جوانوں نے بھی اور بوڑھوں نے بھی. انسانی نفسیات ہے کہ بچے کو کھیل کود چاہیے، مگر 11-13 سال کا بچہ کہتا احلی من الاصل، چچا یہ موت تو مجھے شہد سے زیادہ خوشگوار لگتی. اور اسی میں انسانی نفسیات کے خلاف ہے آقا حسین کا ایک جملہ. وہ کون سا جملہ؟ یہ حل من ناصر ہے. آپ کہیں گے یہ تو بالکل نفسیات ہے کہ آدمی مصیبت میں پکارتا ہے لوگوں کو. نہیں، یہ بالکل نفسیات کے خلاف. آدمی اس وقت پکارتا جب اس کا گھرانہ زندہ ہو. ایک بوڑھا آدمی جس کا سارا گھرانہ اس کے سامنے مارا جا چکا، اس کے جوان بیٹا اپنے کلیجے میں برچی کا پھل کھا کر اور شیرخوار بچہ اپنے گلے میں 3 بھال کا تیر کھا کے اسی کربلا میں آرام کر رہے، جس کا بیٹو جیسا جوان بھائی فرات کے کنارے بازو کٹا کے پڑا، جس کی گود کے پالے ہوئے اس کے بہن کے بیٹے اون محمد، جس کے بھائی کے بیٹے قاسم اور قاسم کے دوسرے بھائی، یہ سب کے لاشیں پڑے. سارا گھرانہ مارا گئے، حتیٰ بچپنے کے دوست بھی دنیا سے چلے گئے. یہ آدمی کبھی نہیں کہتا ہے کہ مجھے زندگی چاہیے، یہ کہتا ہے کہ اب زندہ رہ کے کیا کروں گا، اب تو مجھے موت چاہیے. عام آدمی بھی جو کبھی مرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جس کا سارا گھرانہ مارا جائے، وہ کہتا ہے کہ اب مجھے بھی موت آ جائے تو بہتر. بلکہ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نہ کرے کسی خاندان یا محلے میں ایسا واقعہ آپ دیکھیں کہ ایک باپ کے 7 بیٹے تھے، ساتوں مر گئے، 4-6 مہینے میں باپ یا ماں کا بھی انتقال ہو جاتا. تو کہتے صدمہ برداشت نہ کر سکے، مر گئے، یہ فطری بات ہے. تو جس کا سارا گھرانہ مر جائے وہ موت کی تمنا کرے، یہ فطری بات ہے. اور وہ اگر کہے کہ نہیں کوئی آ کے مجھے بچا لے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. حسین پہلی بار صدا استغاثہ کرتے تو چلے خیر، کوئی دشمن اہل بیت کہہ سکتا ہے کہ حسین بھی ہماری تمہاری طرح موت کو چاہتے. آخری مرتبہ جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو پھر کس کے لیے کہا؟ آؤ میری مدد کرو. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہوتے تو دوڑ کے جاتے حسین کی مدد کو، مگر تیسرے موقع پہ جب حسین کہہ رہے اصغر کی قبر بھی بنانے کے بعد، ویسے تو اکبر کے لاشے ہی پہ کہہ دیا یا بنیا الگ دنیا بعد عقل، اے بیٹا تیرے بعد دنیا پہ خاک و مٹی ہو، اب آدمی جی کے کیا کرے گا. اکبر کے موقع پر ہی کہا اور اس کے بعد اصغر تک شہادتوں کا سلسلہ گئے. بنی ہاشم کا پہلا شہید اکبر ہے اور آخری شہید اصغر ہے، اس حسین کے نواسے کو چھوڑ کر، جو بالکل آخری وقت میں نانا کے قریب آیا جب حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے تھے 2 دن پہلے عاشور کی مجلس. لیکن بات یہ ہے کہ اس موقع پر حسین یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو؟ اور اگر چلے مان بھی لے کہ اپنے لیے مدد چاہیے، بیٹے کا لاشا دیکھ کر بھی اور شیرخوار کی قبر بنا کر بھی اور سارے گھرانے کی موت دیکھ کر بھی، تو کیا تاریخوں میں نہیں لکھا ہے کہ مدد کے لیے آئے مگر کون آئے؟ جن آئے مگر کون آئے؟ ملائکہ آئے مگر کون آئے؟ وہ انبیاء و مرسلین آئے جو دنیا سے جا چکے. جا کے روایتیں پڑھیے، مختل کی کتابوں میں بھی اور بعض حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ حسین کی آخری صدا استغاثہ بلند کر کے ملائکہ میں کورام بپا ہوا. خدا بندہ ہم جانا چاہتے ہیں، خدا نے روکا نہیں، کہا جاؤ، لیکن خود ہی دیکھ لینا کیا ہوگا. حسین نے ان کو واپس کر دیا. جن آئے، ایک نہیں، ایک تو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا زعفر جن، کئی واقعات ہیں واپس کر دی. تو یہ تو اور عجیب بات ہوگی کہ آقا آپ نے بلایا جو آگے تو آپ ان کو واپس کر رہے ہیں.
آپ کو بھی غصہ آ جائے کہ کسی نے آپ کو بلایا، آپ دوڑ کے گئے، اس نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں چلے جاؤ، تمہیں بلایا کیوں تھا؟ لیکن یہی تو پیغام سجاد نے دیا۔ حسین نے کہا میری مدد کے لیے، کب؟ جب کوئی آدمی زندگی کی تمنا نہیں کرے گا اس وقت بلایا، مگر واپس کن کو کیا؟ اس وقت بلایا کیوں؟ اپنی زندگی کے لیے نہیں بلایا۔ تو جن کو واپس کیا یہ سب حسین کی زندگی میں مددگار بن سکتے تھے، جن آ کے حسین کو اپنے خیال میں وہ سوچ رہے ہیں ورنہ حسین سے بڑھ کے اور اس کائنات کا اقتدار کس کے پاس، مگر جن آگے کہہ رہے ہم بچا لیں گے آقا، ملائکہ کہہ رہے ہم بچا لیں گے آقا۔ جبرائیل نے ابراہیم کو گود میں اٹھا کر منجنیق سے اس آگ میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا کہ جہاں جو گلزار بنی ہے باغ بنی، مگر وہی تو پیغام حسین کو دینا کہ اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے بلا رہا ہوتا تو کوئی بھی آتا، میں یس کہہ دیتا، لیکن نہیں، میں جان بچانے کے لیے کو تھوڑی بلا رہا ہوں حل من ناصر، میں تو اپنا مقصد اسلام بچانے کے لیے بلا رہا ہوں۔ ملائکہ اسلام نہیں بچا سکتے، انبیاء مرسلین کا زمانہ پورا ہو گیا، اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جن آگے تمہیں بچائیں گے تمہارے دین کو نہیں بچائیں گے، دین کو بچانے کے لیے مجھے مومن چاہیے اور انسان چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے جنوں کو ہمارا پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، فرشتوں کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، تو خود حل من ناصرین کی آواز اور اس پر آنے والوں کو واپس کرنا یہ بتا رہا۔ دیکھیں ہر ایک کو واپس بھی نہیں کیا، اگر کوئی انسان آ گیا حبیب ابن مظاہر کی طرح اسے قبول کر لیا، تو یہ خود حسین کا جملہ بتا رہا ہے کہ آخری جو میں نے استغاثہ کیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کا جہاد مکمل نہیں ہوا، مجھے اگر اپنی جان بچانے کے لیے بلانا تھا تو میں دنیا سے گیا، بات ختم۔ یزید یہی سمجھا کہ میرا سب سے بڑا مخالف دنیا سے گیا، بات ختم، مجھے اپنا دین بچانا تھا، اور جب تک یہ دین خدا کو تمہاری مدد ہے، حسین کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، جس کو آقا سجاد نے اور آسان کر دیا کہ مولا آپ کی بات تو ایسی تھی کہ سمجھنے میں دماغ لگانا پڑتا، آقا نے بالکل مختصر کیا، سجاد نے کل ارض کربلا۔ یزید کی پہلی غلطی وہ تھی جو مومن کی نہیں ہونا چاہیے، مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ حسین کی حل من ناصرین اور سجاد کے کل ارض کربلا سے ہمارا کیا تعلق ہے۔